کافی ہے سوال کرنا کی عبادت ہے کہ ایک بات آواز کے ساتھ کرتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و ذنوبنا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد صلی علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین الرسولین الذین اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهیرا لقب ہے میرے خیبر شکن کا، تو اللہ کہنا یہ چاہتا ہے چونکہ علی میرا ہے میں عزت والا، چونکہ علی میرے محبت کا ہے وہ عزت والا، چونکہ علی میرا ہے میں صاحب عزت، چونکہ علی میرے محبت کا ہے وہ صاحب عزت، چونکہ مومن کے دل میں ہے۔ خاموش ہے، میں پتہ نہیں کہاں سے کہاں چاہیے وہ صاحب عزت۔ ثابت یہ ہوا کہ عزت کے سارے سلسلے علی سے ملتے ہیں، عزت دار ہوتا ہی کوئی جس کے پاس علی ہو۔ کہتے ہیں ولیکن المنافقین لا یعلمون، مگر منافقین کو اس بات کا علم نہیں۔ یہاں بے علم بتایا، اور پہلی آیت میں ولیکن المنافقین لا یفقهون، منافقین کو سمجھ نہیں، اس کا مطلب ہے مومنین کو سمجھ ہے۔ اور آج اسی سمجھ کو سمجھانا بھی ہے، آزمانا بھی ہے، اگر قوت خلیق ہے تو۔ کیا کہہ رہے اللہ؟ زمین و آسمان کے خزانے میرے، مگر منافقین کو
سمجھ سورہ ہجر میں کہہ رہا ہے ان من شیء الا عندنا خزائنہ وما ننزلہ الا بقدر معلوم. فرمایا ہمارے پاس ہر شے کے خزانے ہیں، ہم معلوم مقدار کے مطابق نازل کرتے رہتے ہیں. سورہ بنی اسرائیل میں کہہ رہا ہے. اور اگر یہ آیت آپ نے سمجھ لی تو شاید مجھے ڈیٹیل میں جانے کی، تفصیل میں جانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی. قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی اذا امسکتم خشیۃ الانفاق. محمد ان سے کہہ دو کہ اگر تم لوگ اللہ کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے تو تم تو خرچ ہونے کے ڈر سے روک لیتے. توجہ رکھیے گا، یہ آیت کا مزاج بتا رہا ہے. یعنی اللہ عام لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ تم مالک نہیں ہو، یا تو خود نے کہتا کہ کوئی مالک نہیں ہے. وہ تو عوام سے کہہ رہا ہے کہ تم مالک ہوتے تو تم خرچ نہ کرتے. اس کا مطلب ہے کوئی مالک ہے. ایسا ہی ہے نا، چونکہ اللہ ہم جیسے سے کہہ رہا ہے کہ تم مالک نہیں ہو، یا تو خود نے کہتا کہ کوئی مالک نہیں ہے. وہ تو عوام سے کہہ رہا ہے کہ تم مالک ہوتے تو تم خرچ نہ کرتے. اس کا مطلب ہے کوئی مالک ہے جو خرچ بھی کرتا ہے. نہیں، پہلے آپ کی خاموشی ختم کروا دیتا ہوں، پھر دو چار باتیں کرتا ہوں. ذرے سے عرش تک، شرق سے غرب، شمال سے جنوب، معلوم سے غیر معلوم تک، ازل سے ابد تک کا موسم پاس وقت دینے کو تیار ہے. اگلے کامل و علم مکمل کے چراغ بنا کر ڈھونڈنے نکل جاؤ، سوائے 14 کے گھر کے مجھے کوئی اور نظر ہی نہیں آیا، چاہے وہ آدم ہو یا عیسیٰ. بس انہوں نے کہا ہے نحنو خزام اللہ فی سمائہ وارضہ. اللہ کے زمین و آسمان کے خزانوں کے مالک ہم 14 ہیں. پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہیں. زمینوں کے خزانوں کے خزانے بھی، آسمانوں کے خزانوں کے خازن بھی ہم ہیں. اور پھر کون سمجھ سکتا ہے کہ اس کے خزانوں کی مقدار کیا ہے، اس کے خزانوں کی تعداد کیا ہے. اور بات جو آپ لوگ سوچ رہے ہیں، بات اس سے کہیں آگے کی. میں تھوڑا دماغوں کی زمین کو تیار کر رہا ہوں. سب تھا میرے طرف دیکھو، کوئی نہیں جان سکتا کتنے ہیں خزانے، کیسے ہیں خزانے. بس فی الحال اتنا جان لو جتنے ہیں. میں یہاں ایک جملہ آ گیا ہے، ہوا کے جھونکے کتنا کیا نہیں گزرنا چاہتا ہوں. یہ خزانے بے ہاتھ نے بنائے، ہاتھوں والوں نے قابو کر لی. لوگوں کا عقیدہ اس بات سے ملتا ہے. یہ خزانے بے ہاتھ نے بنائے، ہاتھوں والوں نے قابو کر لی. یا اس کو یوں کبھی کر سکتے ہیں، یہ خزانے بے ہاتھ نے بنائے، اپنے ہاتھوں میں دے دی. بے ہاتھ نے بنائے، بے ہاتھ نے بنائے، اپنے سارے بولیں گے اپنے ہاتھوں میں دے دیے. وہ دن ہے اور آج کا دن ہے. چلیے بتائیے، آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ خزانے کھانے پینے کے ہیں، سونے چاندی کے ہیں، ہیرے جواہرات کے خزانے. ایسا ہی ہے نا، سونے چاندی کے خزانے اکٹھے کرنا میرا شیوا ہے، تیری دینت ہے. مگر اللہ یہ خزانے نہیں جمع کرتا. شاید اپنی طرف سے کہتا تو الزام لگ جاتا. میں ایک عالم ربانی کے حوالے سے بات کرنے لگا ہوں. کروں؟ علامہ محمد تقی اصفہانی، آقا نجفی کے نام سے مشہور ہے. علامہ سید حسین بروجردی رضوان اللہ علیہ کے استاد. مشہد مقدس بیت انہوں نے قرآن مجید کی تفسیر لکھی اور نام بھی یہی رکھا العنایات الرضویہ، یعنی امام رضا کی عنایات سے لکھی ہوئی تفسیر. تو اس میں انہوں نے جب اس پہ بحث، وہ فرمانے سنے دنیا والوں زمانے والوں تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ خزانے کھانے پینے کے ہیں، سونے چاندی کے ہیں، ہیرے جواہرات کے خزانے ہیں؟ نہیں، وہ کہتے ہیں حدیث قدسی پڑھو. اللہ کا ارشاد فرما رہا ہے انما خزانتی اذا اردت ان اقول لشیء کن فیکون. اللہ فرماتا ہے میرا خزانہ
جانے کا ارادہ کر کے بس ان کہتا ہوں شے ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. میں نے غالب ربانی کی بات کی تو کہتے ہیں یہ خزانے سونے چاندی کے نہیں ہیں, یہ خزانے ہیرے جواہرات کے نہیں ہیں, یہ خزانے ہیں کن کے. یہ خزانے کس کے ہیں؟ کن کے. اور 14 کہتے ہیں خزانوں کے مالک ہم ہیں. خزانے ہیں کن کے, خزانوں پہ قبضہ محمد والے محمد کا, یعنی کن پہ قبضہ. آپ پریشان ہیں لیکن بولنا آپ سب نے میرے ساتھ. یعنی کون پہ قبضہ, کون پہ 14 کا قبضہ ہے, کون پہ 14 کا قبضہ ہے, کون پہ 14 کا قبضہ ہے. اب سنبھال لو ظرف و کلیجے تھام لو کہ کہیں خراش نہ پڑ جائے, کلیجے پہ دراڑ نہ آ جائے. انما صلی عیسیٰ عند اللہ کما صلی آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. میں نہیں کہہ رہا, اللہ فرما رہا ہے آدم بھی کون سے بنا ہے, عیسیٰ بھی کون سے بنا ہے. اللہ اکبر. آدم بھی کون سے, عیسیٰ بھی کون سے. کون ہے خزانہ, خزانے پہ قبضہ ید اللہ کا. نہیں ایسے تھکے ہوئے ذہن کے ساتھ نہیں ہے. دم ہم علی کو خراش پیش کرنے کا تو سب سنا میری آنکھوں میں ڈالتا کی بات ہوں. تیرا باپ آدم کون سے بنا ہے, کون پہ قبضہ اس بنانے کا ہے. جس علی کی خیرات کا نام آدم ہے, اسی علی سے بیٹا مانگتے ہوئے موت کیوں آتی ہے. اللہ اکبر. الحمد للہ. ہاں یہ ہیں اس کی رحمت کے خزانے. مگر منافقین کو اس بات کا علم نہیں کہ ان خزانوں کی سمجھ صرف مومنین کو. درود پڑھیے گا فائد مقصد آیا خوش رہو. مدت اس میں ملا نگارگاہ میں قبول فرمائے. شاید زیادہ پڑھ لیا, بہت تھوڑا سا پڑھنا ہے. بارے بتایا ہے کہ ہر آنسو کے پیچھے حسرت چھپی ہے. کس کی؟ علی کی بیٹی. کیونکہ جس کو بھی عالم مانا میں یاد نظار میں رابطے کے بعد مجھے سوال ہے بی بی آخر اتنی حسرت کیوں. تو بی بی کا جواب ایک ہی تھا, ہے کسی کا حسین جیسا بھائی. فرمایا بی بی کس کا ہو سکتا ہے. فرمایا مارا گیا ہے کسی کا اس بے دردی کے ساتھ جس طرح مجھے دکھیا تھا. اور مقتل میں روئی کتنا پوچھنا علماء سے. پہنچی سواریاں مقتل میں. بڑے بڑے علماء نے اپنی مقتل کی کتابوں میں یہی فکر لکھی. ہر بی بی سواری سے ایسے اتری جیسے عباس گھوڑے سے اتری. اللہ اکبر. آپ نے ہائی کر دی, میرے حصے کا مسائل ہو گیا. بس ایک جملہ اور اجازت. جیسے عباس گھوڑے سے اترے. اس میں تحقیق کی ہے کہ آخر سے اتری تھی. کیا شامیوں نے جان بوجھ کر اونٹ نہیں بٹھائے, کیا بی بی کو جلدی اتنی تھی کہ اونٹوں کے بیٹھنے کا انتظار نہیں کیا. جس طرح حج کے موقع پر صبح مروا کی طرف دوڑتے ہو نا, بلا تشبیہ زوجہ شوہر کی لاش پر, بہن بھائی کی لاش پر. عزادار کو یہ تو شام والی بی بی ہے نا, ہر لاش پہ جاتی ہے, لاش کے چہرے کو دیکھ کر کہتی ہے یہ میرا حسین نہیں ہے, یہ بھی میرا حسین نہیں ہے. عزاداروں جب کافی دیر گزر گئی نا, بے اولاد بہن نے پوچھا بی کیا ڈھونڈتی ہو. فرمایا حسین نہیں ملتا. فرمایا بی بی یہ جو پتھروں کا ٹیلا سا بنا ہے نا, یہ جو مڑی ہوئی تلواریں پڑی ہیں, یہ جو ٹوٹے ہوئے نیزے پڑے ہیں, مجھے یقین ہے حسین کی آخری سجدہ تو یہی تھی. اب تم بتاؤ کہ پتھر